اور جہاں پہ بھی نظر آئی تم اس کو دیکھ کے منہ پھیر لوگے۔ خضر نے پھر سے شرارتی انداز میں تو آج بھی وہ باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کے قریب صوفے پر جھک کر بیٹھ گیا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ بہت محبت سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوشش بیکار ہے، مت کیا کرو، مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ آنکھوں میں سختی لیے اس کی حرکت کو روکنا چاہا۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ خود مسکراہٹ کبھی اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے بولا، یارم کھانا لگ گیا ہوگا کہ دور ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ ابھی میرا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ یارم نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے، پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے رومی؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں۔ آنکھوں میں سختی لیے غصے سے بولا تھا۔ یہاں پر میری شفا کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے رخ نے بہانہ بنانے کی ناکام سی کوشش کی۔ یارم کو اچھا لگا تھا۔ ہم صحیح کہہ رہی ہو، چلو روم میں چلتے ہیں۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے اس لیے روم میں آ گئی۔ دروازہ لاک کر کے اپنی جیکٹ اتار کے دور پھینکا۔ اب یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ یارم آپ کہہ رہے تھے نا ہم کبھی باہر چلتے ہیں ڈنر کے لیے، لانگ ڈرائیو، شاپنگ۔ وہ مشکل اپنی بات کو مکمل کر جبکہ یارم اس اپنی پکنک کیے اس کے بال تک کھول چکا تھا۔ آج میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، آج سارا وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ ویسے بھی آج بھی کافی دیر ہو چکی ہے کل کی طرح۔ کل تمہارا موڈ نہیں تھا، آج میرا موڈ نہیں ہے، اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ پلیز چلتے ہیں نا، مجھے اپنے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ روح نے اس کی نگاہوں سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ روح کیوں تڑپا رہی ہو؟ مجھے کتنے دنوں سے میں دور ہوں تم سے، تھوڑا سا تو احساس کرو۔ وہ اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنی باہوں میں کرتے ہوئے بولا۔ یارم پلیز، روح کی بات ہے ادھوری رہ گئی، کیونکہ یارم اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے چھوڑ دیا۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، اپنی خواہش میں آج رات کو نکال لوں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا جبکہ روح کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس سے پہلے جب بھی اس کے قریب آیا تھا تو اس کا یارم تھا، کوئی قاتل نہیں، کوئی درندہ نہیں۔ آج وہ یارم کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب بھی یارم اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی وہ اسے بھی مار دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس آدمی کو مار ڈالا۔ وہ نہ جانے اور کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی ایک عام زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی۔ جلدی سے الماری کی طرف آئی جہاں یارم کے کپڑوں کے نیچے اس نے فون چھپا کے رکھا تھا۔ جلدی سے وہ فون اس بیگ میں رکھا جو یارم نے اسے لے کر دیا تھا، اور پھر باہر آئی جہاں یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال آیا تھا جہاں تمہیں جو چاہیے جلدی لو، پھر ڈنر پر چلیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے شاپنگ مال کے اندر آیا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس بے مقصدی چیزیں دکھنی تھیں۔ وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ اس کی کنڈیشن بھی سمجھ سکتا تھا۔ ایک عام زندگی گزارنا اتنی جلدی اس کے بس میں نہ تھا۔ جلدی کرو روح، تم بیکار میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے رکھے کئی ڈریسز اٹھانے لگا۔ یارم یہ سب مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں نا، روح نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں روح، تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو، تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں ایسا نہیں ہوں گی۔ یارم یہ مجھے نہیں پسند۔ روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینا چاہا۔ بیبی اگر تمہیں نہیں پسند تم کسی کو دے دینا، لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ارے یارم بھائی کیسے ہیں آپ؟ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، عروا کیسی ہو تم، اور مائرہ کیسی ہے؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہوا مائرہ سے؟ جب چاہا آپ کا دل کیا
مسکرا کر جو بڑی سی شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ پریگننٹ تھی۔ آپ لوگوں کو تو بس عورتوں پہ الزام لگانے کے بہانے چاہیے، جبکہ یہ تو شکل سے ہی دکھ رہا ہے کہ کتنی معصوم ہے میری بھابھی، عروہ نے روح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے سارے مخاطب دیکھ کر روح کو ڈر لگنے لگا۔ لو تمہارا شوہر آ گیا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم مرد لوگ ٹھیک ہے یا تو کون تھے؟ کیوں سارم؟ یارم نے مسکراتے ہوئے سارم کو گلے لگایا۔ نہیں یارم، ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں۔ سارم نے باقاعدہ عروہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا سارم تم مجھے یہاں مل گئے، ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا۔ روح اپنا بیگ دینا ذرا، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر سارم کا دیا ہوا فون نکال کر سارم کی طرف کیا۔ یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لیے آنے والا تھا، میں تھینک یو سو مچ، تم نے روح کو ضرورت کے وقت اپنا فون استعمال کرنے دیا۔ اس نے سارم کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے اس کی مٹھی اپنے ہاتھ سے بند کی، جس پر سارم نے ایک نظر روح کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر فون لے لیا۔ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، یارم نے کہا۔ بہت جلد نہیں بلکہ پرسوں ملاقات ہوگی، پرسوں آپ دونوں ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے ہمارے گھر پر۔ مجھے سارم نے بتایا تھا آپ کی شادی کے بارے میں، لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دونوں ہنی مون پر جا چکے ہیں، لیکن اب نو بہانہ پرسوں شام 7 بجے آپ دونوں میرے گھر پہ ہونے چاہیے، بس بات ختم۔ عروہ نے آرڈر دیا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اب اپنی بہن کا حکم کوئی ٹال سکتا ہے کیا؟ وہ مسکرایا اور جھک کر مائرہ کے گال پر پیار کرتے ہوئے روح کا ہاتھ تھام کر جانے لگا، جبکہ روح کے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، کہیں اسے بھی اس آدمی کی طرح اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچ پائی۔ مارکیٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر روح کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین سفر تھا۔ روح بار بار نظریں اٹھا کر یارم کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل آرام و سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں ان کے دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ روح اس سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یارم کو دیکھا، اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی غصہ نہ تھا، جبکہ بار بار روح کو اپنی طرف اس طرح سے متوجہ دیکھ کے مسکراتا ہوا پوچھنے لگا، کیا ہوا بیبی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ یارم اس پہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نہ تو ڈانٹ رہا تھا نہ اس پر کوئی غصہ کر رہا تھا۔ گاڑی اسی ہوٹل کے سامنے رکی جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے تھے۔ چلو بیبی، بہت بھوک لگی ہے، وہ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولے کھڑا اسے باہر آنے کا بول رہا تھا۔ روح بنا چوں چراں کیے اس کے ساتھ آئی۔ یارم نے کھانا آرڈر کیا۔ شروع کرو بیبی، دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، یارم نے مسکراتے ہوئے بولا۔ پرسوں تیار رہنا، عروہ اپنی بات کی بہت پکی ہے، اگر ہم نہیں گئے تو خود آ جائے گی لینے، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ اس بار وہ شوخی چھوڑ کر ذرا سیریس انداز میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روح نے جلدی سے کہا۔ کھانا کھاؤ، یارم سختی سے بولا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، اس بار وہ غصے سے بولا۔ وہ پہلے ہی ڈری سہمی بیٹھی تھی، اس کی ساکھ گوڑی سے فوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک وہ ٹھیک سے نہ کھاتی، یارم اسے گھورتا رہا۔ بیبی تم خود بھی سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو، یقین کرو تم پر غصہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا جیسے روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب گھر چلیں، لانگ ڈرائیو پر پھر کسی دن چلیں گے، موسم خراب ہو رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد، یارم نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ گھر آ چکا تھا، وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ باہر بہت بارش ہو رہی تھی، جبکہ روح سمجھ نہیں پا رہی تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یارم اتنا نارمل کیسے ہے۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ روح یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، اس طرح سے بنا سویٹر بنا شال کے بیٹھی ہو، سردی دیکھی ہے تم نے باہر کتنی ہو رہی ہے، تم انتہائی درجے کی لاپرواہ لڑکی ہو، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کرو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا
کہتے ہوئے کمبل اس پر ڈالنے لگا۔ سردی زیادہ ہونے کی لگی ہے، اپنا خیال رکھو، تمہیں کچھ ہو گیا تو پہلے ہی بہت بیمار ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، اس کی گود میں سر رکھ گیا اور پھر اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھے۔ بہت خاص ہو تم، بہت خاص۔ آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے گیا۔ یارم وہ سارم، روح نے اپنی صفائی کچھ کہنا چاہا، جب یارم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سارم نے میں نے پوچھا کچھ نہیں نا تو کیوں مجھے یاد دلا رہی ہو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے کب کہا کہ مجھے صفائی چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ میں تمہاری اس غداری کو تمہاری نادانی سمجھ کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے بار بار یاد دلا رہی ہو۔ اندازہ بھی نہیں ہے روح، میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس غلطی کی کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز بار بار ان سب باتوں کا ذکر مت کرو میرے سامنے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ روح، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے یاد مت دلاؤ کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو۔ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ روح پھر سے بولی۔ میں نے کہا مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن مجھے کرنی ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے پاکستان واپس آنا ہے آپ کے ساتھ۔ چٹاخ، مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تم؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسی بکواس کرنے کی؟ یارم کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ سے سنبھلتی، یارم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ دوبارہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے ایک بار یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن مجھ سے دور جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے منہ پر دھارا تھا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، میرے نہیں رہنا مجھے کسی قاتل کے ساتھ۔ آپ قاتل ہیں، نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، روح چلاتے ہوئے بولی تھی، جب یارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے بالکنی لے آیا۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اسے بارش میں دھکا دیا۔ تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ شاید یہ بارش تمہارے دماغ سے مجھ سے دور جانے کی اس سوچ کو دھو دے۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی امید مت رکھنا۔ اس نے بالکنی کے شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ یارم کو کیسے پتہ چلا کہ روح کے پاس موبائل ہے؟ وہ لڑکی ہی بے وقوف ہے۔ میں کیسے سوچ رہا تھا کہ عام سی لڑکی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں یارم اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا، اور معصومہ نہ جانے وہ کہاں ہے۔ وہ مسلسل اپنے فون سے معصومہ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ دونوں لڑکیاں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ اب اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے یارم کو فون کیا اور یارم نے پہلی بیل میں فون اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنو، اس سب میں روح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا، تم نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی کے پھندے سے بچاؤ گے۔ تم میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم نے میری بیوی کو ڈھال بنایا۔ تم نے میری بیوی کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے صرف تمہاری وجہ سے، اور اب وہ تمہاری غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سارم، میری بیوی سے 10 قدم کے فاصلے پر رہنا، میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سارم، تم نے میری روح کو مجھ سے دور کر دیا۔ تمہیں اس کا حساب چکانا ہوگا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے غصے سے کہتے ہوئے اس کا فون کاٹ دیا اور پھر فون کو اٹھا کر دیوار سے پہ دے مارا۔ اس لیے ایک نظر باہر دیکھا، جہاں وہ اندھیرے میں بارش کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ بارش سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ روح کو تکلیف پہنچا کر وہ خود کتنی تکلیف میں تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا کانپنا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے روح، تم چاہے ڈر کر میرے ساتھ رہو، لیکن میرے ساتھ رہو۔ تمہاری زندگی میں سارے آپشنز ہیں، لیکن مجھ سے دور جانے کا کوئی آپشن نہیں۔